بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ آج ہم نئے سال میں داخل ہو گئے ہیں اور آج نئے سال کا پہلا دن ہے۔ نیا سال ہے، نئی امیدیں ہم نے اس سال سے باندھی ہوئی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ سال یعنی سال 2022 میں پاکستان مختلف چیلنجز سے نبرد آزما رہا۔ سیلاب کی صورتحال رہی جس نے پہلے سے ہی کمزور معیشت کو مزید نقصان پہنچایا اور جس کو کہا جا سکتا ہے کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، کیونکہ 30 سے 40 ارب ڈالر کا اس سے نقصان ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے واقعات میں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوا اور پھر آخری جو 2022 کے کچھ ہفتے تھے اس میں دہشت گردی کے بہت زیادہ واقعات ہوئے۔ افغان سرزمین ایک بار پھر پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی اور افغانستان سے پاکستان پر دہشت گردی کے واقعات ہوئے، وہاں سے حملے ہوئے، پاکستان کے اندر بھی حملے ہوئے، سیکیورٹی فورسز کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈر پار سے طالبان کی جانب سے بھی کچھ بمباریاں ہوئیں جس کی وجہ سے عام آبادی کو چمن پہ جو واقعات ہوئے اس میں عام آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایک اہم ترین چیلنج رہا پاکستان کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام بھی رہا۔ 2021 میں عمران خان کی حکومت تھی، 2022 میں عمران خان کی حکومت نہیں تھی۔ پی ڈی ایم کی نئی اتحادی حکومت سامنے آئی جس پر عمران خان اور تحریک انصاف تقریباً پورا سال یہ احتجاج کرتی رہی، لانگ مارچ بھی ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ جلسے بھی ہوئے اور اپوزیشن کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ ہمارے سامنے نظر نہیں آیا۔ خود حکومت کے لیے بھی بہت بڑے چیلنجز تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، حکومت نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ جو چیلنجز پچھلے سال تھے ان پر قابو پانے کی کوشش کی جائے گی، یعنی سب سے جو اہم معاملہ ہے وہ ہے معیشت کا معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ تمام ایسے معاملات ہیں جو کہ ملکی سلامتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، قومی سلامتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور اس اجلاس میں بھی اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ جو قومی مفادات ہیں ان کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور جو پاکستان کے مفادات ہیں ان کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا اور پاکستان کی جو سلامتی ہے، عوام کا جو تحفظ ہے، اس کے لیے ہر قسم کا جو ممکن قدم ہے وہ اٹھایا جائے گا اور اب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل بھی بلایا گیا ہے۔ لیکن اصل معاملہ سیاسی استحکام کا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی اختلافات بھلا کر ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ ایک چارٹر کر سکتی ہیں؟ یہ ایک اہم معاملہ ہے اور اسی سال میں ہم اس پر بھی بات کر رہے ہوں گے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے، کیا ایسا ہو سکتا ہے سیاسی استحکام کے لیے، معاشی استحکام کے لیے اور قومی سلامتی کے استحکام کے لیے یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے چودھری جعفر اقبال چوہدری صاحب، آپ کو گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نادر گبول۔ نادر گبول صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ اور خوش آمدید۔ اور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں قومی سلامتی امور کے ماہر جناب سید محمد علی صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو میں۔ چوہدری صاحب آپ فرمائیے گا، یہ سوال ظاہر ہے آپ کے لیے بھی اور نادر گبول صاحب کے لیے بھی، لیکن چوہدری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ کیا تمام بڑی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا کوئی ایک فارمولہ بنا سکتی ہیں، آپ کو لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، کیوں ایسا ممکن نہیں ہے؟ یقیناً یہ ملک پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ اس ملک کا امن، اس کی معیشت، اس کا انفراسٹرکچر، اس کا سیاسی ماحول، جس چیز کو بھی آپ گنتے جائیں وہ سب میرے اور آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا میں اور آپ اس کے مرہون منتیں کہہ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا، اگر دہشت گردی ہوگی تو کوئی ایک فریق یہ سوچ لے، کوئی ایک سیاسی جماعت سوچ لے، کوئی ایک مکتب فکر یہ سوچ لے، یا کوئی ایسی خام خیالی میں رہے کہ وہ سکون میں اور آرام میں رہے گا، ایسا تو نہیں۔ ہاں، اس بات کا ادراک کس کس کو ہے اور کون کون اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ جہاں تک تو سیاسی اکابرین اور سیاسی کارکنان کا تعلق ہے، میری معلوم جو یادداشت ہے اور مجھے
जो पिछले चंद साल का अमली तौर पे सियासत के अंदर तजर्बा हुआ, अपने कायदीन के साथ बैठ के या अपने ज़िले के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों के साथ बैठ के, देखिए हमें एक दूसरे के वजूद को तस्लीम किए बगैर हम अपने आप को नहीं तस्लीम करवा सकते। और इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा माजी में और हाल में देखें, तो जो ज़ेर बहस है वो ये है कि ऐवान के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने किरदार अदा करना है। ऐवान कौन सा? कौमी असम्बली का, सेनेट का, और कौमी असम्बली और सेनेट के साथ साथ आप सूबाई असम्बलियों को भी मिलाएं और जीबी और कश्मीर को भी मिलाएं। ये सारे वो लोग हैं और ये कोई ऐसा नहीं है कि लाखों की तादाद है, हज़ारों में भी बमुश्किल कोई 2000 2500 लोग बनेंगे। तो क्या 2-2500 लोग, और फिर अगर उनमें से भी चुन लिया जाए तो सियासी जमातों के नुमाइंदे बनेंगे जो पार्लिमानी रहनुमा हैं या पार्टियों के सरबराह हैं। तो क्यों ऐसा मुमकिन नहीं है? बिल्कुल मुमकिन है, और माजी करीब में इसकी नज़ीर और इसकी मिसालें मौजूद हैं कि जब कभी किसी नेशनल इशू पे, और आज आज भी, कि जब भी नेशनल इशू के ऊपर ज़रूरत पड़ी, कोई ऐसा मामला है जिससे पूरी कौम का भला या जिसके ना करने से पूरी कौम का नुकसान है, तो वो लोग मिल बैठते हैं। हाँ, अगर किसी एक चीज़ को बीच में माइनस किया जाए, किसी एक फ़र्द को, अब पीटीआई का नुमाइंदा यहाँ पे कोई नहीं है, हमारी बदकिस्मती है, वो इस बात का जवाब कैसे देंगे और कैसे डिफेंड करेंगे? तो इमरान खान साहब, जो ये अशरा है 2013 से शुरू होने वाला 18 तक, और 18 से भी 23 तक जो 10 साल हैं, इसमें एक फ़र्द जिसका नाम इमरान खान है, उसने हमेशा नफ़ी की कोई भी ऐसा किरदार अदा करने की। 13 से 18 वो किसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बने। 13 से 18 वो किसी नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा नहीं बने। 13 से 18 वो किसी भी, अगर सियासी जमातों का कोई काबरीन का इज्तिमा हुआ, गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई या किसी मौजू पे मिल बैठे, तो इमरान खान साहब वहाँ पे नहीं थे। यहाँ तक कि कोई एक 5 बजट आप ले लें, किसी एक बजट में उन्होंने अपना नुक्ता नज़र नहीं बयान किया 13 से 18। और फिर अगर 2-4 बड़ी मेजर जो बातें हैं कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट तशरीफ़ लाए, तुर्की के प्रेसिडेंट तशरीफ़ लाए और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट तशरीफ़ लाए, जिन्होंने कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से खिताब किया, तब भी इमरान खान साहब वहाँ पर नहीं थे एज ए अपोजिशन लीडर। अब जब वो हुकूमत में आ गए तो उनका रवैया क्या था? वो कहते हैं मैं किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। और आज उनके इस ना बैठने और मिल बैठकर मुशावरत ना करने की वजह से हम एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं कि दोनों में से कोई एक रास्ता, और वो आपने बजा फरमाया सियासी इस्तेहकाम, वो होगा। और वो कैसे होगा? वो तभी होगा कि सियासी अकाबरीन बैठे। इमरान खान साहब क्यों नहीं बैठते? अब ये कोई उनका नुमाइंदा हो तो वो वजह बताएगा या बता सकता है। इसके अलावा कोई हल नहीं। ठीक। शहबाज शरीफ साहब ने बीइंग ए ऑपोजिशन लीडर भी इनिशिएटिव लिया और इमरान खान साहब से कहा कि आइए मिसाक मईशत करते हैं कि मिनिमम कंसेंसस के ऐसे नुक्ते, वो पॉइंट, वो ज़रूरत की चीज़ें जो कम अज़ कम हमारी ज़रूरत है ऐवान को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, आइए उसके ऊपर इकट्ठे हो जाइए। ठीक। लेकिन इमरान खान साहब वो करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक। ठीक, चलें, ये तो आपने बड़ी अहम बात की नादिर गबोल साहब। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये जो सियासी इस्तेहकाम है, ये इत्तेफाक राय है, ये कैसे पैदा किया जाएगा? एक जमात जो है वो बाकायदा जो है असम्बली से बाहर है और वो असम्बली में आने को तैयार नहीं है। आप लोग बार बार उनको कहते हैं कि असम्बली के अंदर आएँ, पार्लियामान का हिस्सा बने। अगर वो पार्लियामान से बाहर बातचीत नहीं करते तो पार्लियामान का हिस्सा तो बन सकते हैं, वहाँ पर तो बातचीत कर सकें। एक मजमूई इत्तेफाक राय फिर कैसे कायम होगा? जी, जावेद साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब 2018 के बाद से ही, उससे पहले भी, मगर स्पेशली 2018 बाद से वो सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए तैयार नज़र ही नहीं आते। उनको सिर्फ अपनी कुर्सी शुरू से ही नज़र आती थी, आज भी सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए वो हर हद पे जाने को तैयार हैं। बिलावल साहब ने 2018 में अपनी पहली स्पीच में कहा था कि हालांकि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, रिग्ड है, सेलेक्टेड हुकूमत आई है, मगर पाकिस्तान की बका में फ़ायदे में जो भी बात होगी हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं।
ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب جب کہتے تھے کہ مشرق مغرب کی بات کرتے تھے کہ ویسٹ میں ایسا ہوتا ہے، لندن میں ایسا ہوتا ہے، سوئٹزرلینڈ میں ایسا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی لندن کا اگر آپ دیکھیں تو کافی دفعہ ہوا ہے، ریسنٹلی ہوا ہے کہ نو کانفیڈنس کے تھرو پرائم منسٹر چینج کیا گیا ہے، مگر جب اگر پرائم منسٹر چینج ہوتا بھی ہے یا گورنمنٹ بھی اگر چینج ہوتی ہے تو ملک کے جو نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں یا اکنامک اگر انسٹیبلٹی سے جان چھڑانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ وہ پیٹریوٹک ہوتے ہیں، اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، وہ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ جو پشاور میں سانحہ ہوا تھا اے پی ایس والا، اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹی ساتھ بیٹھی تھی، ساتھ مل کر کام کی تھی۔ ابھی تو دیکھیں، حالانکہ اے پی ایس کا جو واقعہ ہے وہ بہت بڑا ایک سانحہ تھا، مگر ابھی دوبارہ سے جو ٹیررزم کا تھریٹ ہے وہ دوبارہ سے اجاگر ہو گیا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز بھی بار بار الرٹ کر رہی ہیں کہ تمام پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں، چاہے کراچی، اسلام آباد، لاہور ہو، وہاں پہ طالبان اور ٹیررسٹ جو آؤٹ فٹس ہیں وہ پلان کر رہی ہیں دوبارہ سے سیکیورٹی سچویشن خراب کرنے کے لیے۔ تو اگین ایسی ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب اگر اپنی انا کو سائڈ پہ رکھیں اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیں، تو بلاول صاحب نے بھی اپنے سپیچ پہ گڑی خدا بخش میں کہا تھا کہ آپ آئیں اسمبلی میں، یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اشارہ بھی دیا کہ وہ سوچ رہے ہیں اس بارے میں، مگر پھر وہی انا والی بات کہ بلاول کون ہوتا ہے بلانے میں، پرائم منسٹر صاحب بلائے۔ آئی ایم شیور پرائم منسٹر صاحب نے بھی تھرو ڈفرینٹ چینلز کمیونیکیٹ کیا ہوگا کہ آپ لوگ واپس آ جائیں۔ اسی وجہ سے ان کے استعفے منظور نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ تو بار بار کہہ رہے تھے کہ استعفے منظور کیے جائیں، مگر ڈیلے کرنے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک میجر وجہ یہی ہے کہ ایک آپشن کھلا رہنا چاہیے کہ اگر یہ عمران خان صاحب واپس اسمبلی میں آئیں تو بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ یہ بڑے بڑے جو ملک کو اس وقت چیلنجز فیس کر رہے ہیں وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا پی ڈی ایم کے بس کی بات نہیں ہے۔ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی کے 100 سے زیادہ ایم این ایز ہیں، 2 صوبائی حکومتیں ان کے پاس ہیں، تو پی ٹی آئی از اے میجر اسٹیک ہولڈر۔ عمران خان کی بالکل فالوئنگ ہے، اسپیشلی یوتھ میں اور ماسز میں ان کی بات سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ تو اگر وہ اپنی انا کو سائڈ رکھ کے سامنے آتے ہیں، سامنے بڑھتے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا ایک جسچر ہوگا، اور آئی ایم شیور شہباز شریف صاحب بھی اس کو ویلکم کریں گے along with all political parties، چاہے مولانا فضل الرحمان ہوئے، چاہے باقی ہمارے جتنے بھی کولیشن پارٹنرز ہیں۔ آئی تھنک ابھی ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب نے اتنی بڑی بات کی ہے تو کوئی میوچل فرینڈز ہوتے ہیں جو شہباز شریف صاحب کے بھی ہوں گے اور عمران خان صاحب کے بھی ہوں گے، پہلے وہ انفارملی بات کریں، کمیونیکیٹ کریں ایک دوسرے کی جو بھی وشیز ہیں۔ عمران خان صاحب صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کا ٹائم بتاؤ گے تبھی ہم واپس آنے کا سوچ بھی سکتے ہیں۔ الیکشن کا ٹائم تو ہم بتا رہے ہیں ان کو کہ بھائی اگر اس اسمبلی کا ٹینیور انشاءاللہ اگلے سال اگست میں ختم ہوگا تو اس کے 2 یا 3 مہینے بعد الیکشن تو ویسے ہی ہونے ہیں۔ تو ابھی 2023 آلریڈی آ گیا، آج پہلا دن ہے، کیا زیادہ سے زیادہ 8 مہینے کی بات ہے۔ 8 مہینے آئی تھنک عمران خان صاحب کے لیے بھی اچھی بات ہے کہ 8 مہینے ان کو بھی لگیں گے اپنا الیکشن کیمپین کو اچھی طرح سے ایکٹیویٹ کرنے میں، اور اس کے بعد الیکشن انشاءاللہ ہوں گے۔ تو تمام سٹیک ہولڈرز ساتھ آئی ایم شیور ود ان دا نیکسٹ فیو ویکس آپ دیکھیں گے کہ ساتھ بیٹھیں گے، کوئی نہ کوئی میجر پیش رفت ہوگی۔ پچھلے دنوں جو باتیں چل رہی تھی کہ ٹیکنوکریٹ حکومت آنی چاہیے، وہ آئی تھنک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے سوٹیبل ہاں، نہیں ہے۔ یہ میں آتا ہوں اس کی طرف، یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں گبول صاحب، اس کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن محمد علی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے۔ محمد علی صاحب، پیپلز پارٹی کی جب حکومت رہی تو ہم نے دیکھا کہ 18ویں آئینی ترمیم ہوئی، تمام سیاسی جماعتوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، بٹھایا، ایک ٹیبل پر بات چیت کی۔ پھر سانحہ اے پی ایس ہوا، اس میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، انہوں نے پشاور میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھے بٹھایا۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ فیٹف کے معاملے پہ تمام اپوزیشن ان کے ساتھ بیٹھی، لیکن وہ خود نہیں آئے بحیثیت وزیر اعظم کمیٹی کو چیئر کرنے کے لیے، اور اس وقت جو بریفنگ ہونی تھی اس کو چیئر کرنے کے لیے۔ جب قومی سلامتی کے معاملات سامنے آتے ہیں تو پھر کیسے ممکن بنایا جائے؟ عمران خان صاحب ٹھیک ہے پہلے حکومت میں تھے، اب حکومت میں نہیں ہیں، اور ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے ہٹایا گیا۔ یہ جو معاملہ ہے دہشت گردی کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کے لیے تو ایک کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کل ہمارے پاک افواج کے سپہ سالار نے بھی خطاب کرتے ہوئے ایک بہت امپورٹنٹ سگنل دیا،
کیونکہ حال ہی میں وہ تعینات ہوئے ہیں، تو پبلکلی میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک پہلا امپورٹنٹ سگنل ہے کہ پاکستان اس وقت قومی سلامتی کے حوالے سے ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، اور اس وقت ملک اور قوم کسی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن کسی بھی سیاسی پارٹی جو کہ ایکچولی پاکستان کے قوم اور ملک کے ساتھ سنسیئر ہو، اس سے توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ تمام معاملات کو، تمام ایشوز، اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے قوم و ملک کے جو قومی سلامتی کے بہت کرٹیکل چیلنجز ہیں اس پہ مل بیٹھیں، ان کا حل تلاش کریں۔ اور دیکھیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہم نے حکومت بھی کرنی ہے، حکومت آنی جانی چیز ہے۔ جو سیاستدان جو سیاست میں ریگولرلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل میچیورٹی دکھانے کی ضرورت ہے، جو کہ اور رسپانسبلٹی دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح ہمارے ساتھیوں نے کہا، میں ایگری کرتا ہوں گبول صاحب و چودھری صاحب سے، کہ کچھ لوگوں کو جن کی جو کہ گو بٹوین ہو سکتے ہیں، جن کی بات میں وزن ہو اور جن کی بات وہ سنتے ہوں، ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھائیں ان کو کہ صرف آپ کا حکومت میں واپس آنا جو ہے وہ اس وقت ایشو نہیں ہے۔ اس وقت ایشو ملک و قوم کے سلامتی کے کرٹیکل ترین چیلنجز ہیں، نہ صرف یہ کہ دہشت گردی میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کہ جمعے کو بھی جو میٹنگ ہوئی نیشنل سیکورٹی کونسل کی، اور جو کہ اب منڈے کو دوبارہ ہو ہوگی، رہی ہے، بالکل، تو اس میں بہت اہم فیصلے لیے جائیں گے، جس میں قوم کو کمر بستہ ہونا پڑے گا، قوم کو متحد ہونا پڑے گا۔ اور یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ مجھے اگر آپ تھوڑا سا وقت دیں تو دیکھیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے تدبر، رواداری اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے، جو کہ اس وقت کے قومی سلامتی کے جو تقاضے ہیں وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ اگر نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت عالمی صورتحال بھی بہت پیچیدہ اور چیلنجنگ ہے، اور داخلی صورتحال بھی۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ عالمی وبا ہو، کووڈ، چاہے ماحولیاتی تبدیلی ہو، چاہے سیلاب ہوں، چاہے عالمی سیاست میں بڑھتی ہوئی گریٹ پاور پولیٹکس کی پولرائزیشن ہو، تو ایکسٹرنلی بھی آپ ایک ذمہ دار خارجہ پالیسی بنانی ہے، جس میں پاکستان کے معاشی، مالی، قومی مفادات کا اپنے بھرپور دفاع بھی کرنا ہے، اور تمام ایک ذمہ دارانہ انداز میں خارجہ پالیسی کو بھی آگے بڑھانا ہے۔ داخلی سطح پہ آپ دیکھیں تو ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں خان صاحب نے یہ ایون جو نئے ہمارے پاک فوج کے سپہ سالار کی تعیناتی کا عمل تھا، اس کو بھی بہت کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں فوج نے بھی بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور یہ خوش آئند بات ہے کہ آتے ہی آرمی چیف اور تمام سروسز چیف، نیول چیف، ایئر چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف ساتھ بیٹھے سول قیادت کے ساتھ، اور مل بیٹھ کے انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ ایک جوائنٹ حکمت عملی، ایک جامعہ حکمت عملی مرتب کی جائے۔ پاک فوج نے یقین دلایا ہے ہماری سیاسی قیادت کو کہ وہ تیار ہے، اور یہ جنگ، لیکن یہ بھی وارن کیا گیا ہے کہ یہ لمبی جنگ ہو سکتی ہے، اور اس میں جو سب سے کرٹیکل ایسپیکٹ ہے، جس طرح آپ نے کہا، وہ سیاسی ماحول کو بہتر بنانا، قومی یکجہتی کو انشور کرنا، کیونکہ یہ جو جنگ ہے نا، یہ ہماری سرحدوں کے اندر ہوگی۔ تو اس میں ہماری قوم، فوج اور حکومت اگر ایک پیج پہ مسلسل نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے نتائج شاید حاصل نہیں ہو سکیں، مشکل ہوں گے۔ یہ اہم معاملہ ہے، اس پہ اب دوبارہ بھی بات کرتے ہیں محمد علی صاحب، لیکن چوہدری صاحب کی طرف میں جاؤں گا۔ چوہدری صاحب، یہ جو نادر گبول صاحب بھی بات کر رہے تھے، یہ کہاں سے یہ باتیں آ جاتی ہیں مارکیٹ کے اندر کہ جی کبھی ٹیکنوکریٹ حکومت، کبھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے پتہ چل گیا کہ الیکشن تو قریب قریب نظر نہیں آ رہے، اور پھر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ان کے اپنی یا اپنے ان کے لوگوں کی ذہنی یا کیا اس کو کہیں ایک اختراع ہے؟ کہاں سے اس قسم کی باتیں، افواہیں اور اس قسم کی جعلی خبریں آ جاتی ہیں؟ جاوید صاحب دیکھیے، ہر معاشرے میں مختلف مکاتب فکر ہیں، مختلف سوچ اور خیال کے لوگ ہیں، اور جو بند کمروں میں بیٹھ کے اور چیس کھیلنے والے اور انگریزی ناول پڑھ کے تبصرے کرنے والے، یا جو ڈائریکٹ آن گراؤنڈ پالیٹکس میں نہیں ہیں
اور جس طرح کا ماحول پچھلے 5-10 سال میں بنایا گیا سیاستدانوں کے خلاف، تو وہ کنکلوڈ کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑی برائی یہ سیاست ہے۔ اچھا، یہ سارے رکاوٹ ہیں، حالانکہ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ خود سب سے بڑی برائی ہیں، وہ خود سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ان کو آن گراؤنڈ مسائل کا اور زمینی حقائق کا علم بھی نہیں اور ادراک بھی نہیں۔ وہ جس ماحول میں ہیں وہاں وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں، اور یہ وہ خواہش ہے جو کچھ مقتدر حلقے یا ان حلقوں میں جو چند جو افراد ہیں جو یہ رکھتے ہیں کہ اچھا کسی یہ طریقہ بنا لیں، وہ طریقہ بنا لیں۔ یہ نومبر کے مہینے سے پہلے کیا یہ باتیں نہیں ہوئیں؟ کیا نہیں کہا گیا؟ کیا نہیں سنا گیا؟ ٹیک اوور کر لیا جائے گا، حالات یوں ہیں، حالات وہ ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی بھی ملک کی اور پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ مسائل تب حل ہوئے جب پولیٹیکل اونرشپ لینے والی قیادت موجود تھی۔ جب جب یہ ٹیکنوکریٹ یا آپ کہہ لیں کہ جرنیل یا باوردی یا بغیر وردی جیسے جیسے بھی رہے، زیادہ تو باوردی رہے، تو تب تب نقصان ہی آپ نے اٹھایا۔ اور ابھی کہا جا رہا تھا کہ جی کچھ لوگ جو خان صاحب کو سمجھانے والے کرنے والے، دیکھیے سمجھانے والے وہی ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ابھی کیچڑ اچھال کے اور بتا رہے ہیں کون کس کے لیے کیا کرتا رہا۔ تو آئین قانون جس کے اوپر پوری قوم متفق ہے، اس میں تو ٹیکنوکریٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی حل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی آپ کو تبھی ریکوگنائز کیا جاتا ہے، تب ہی مانا جاتا ہے جب منتخب عوام کی نمائندہ قیادت ہو، اور بے شمار ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ٹیکنوکریٹس کو نہ بین الاقوامی، ہاں جو ایک ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں ود ان پاکستان، اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے بین الاقوامی۔ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو ٹیکنوکریٹس کی ضرورت ہوتی ہے، باوردی جرنیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کو مینج کر کے وہ فیصلے کرائے جا سکیں۔ ابھی یہ جو ہمارا 4 سال گزرے جس کے اندر ہمارے پڑوس میں تیسری دفعہ تبدیلی آئی، اگر اس ویسے تو 2-4 دفعہ مزید اضافہ کر لیں، روس آیا، روس کو نکال کے مجاہدین آئے، دوسری تبدیلی آئی، مجاہدین کو نکال کے پھر امریکہ بہادر، مجاہدین کو نکال کے طالبان آئے، طالبان کو نکالنے کے بہانے امریکہ آیا، امریکہ نے پھر طالبان کو لا کے بٹھایا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جب جب یہ ہوا تب تب پاکستان کے اندر یہاں تو کٹ پتلی حکومت تھی، جس طرح ابھی یہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور خود عمران خان صاحب نے تسلیم کیا کہ نیب کے فیصلے بھی باجوہ صاحب کرتے تھے، اور پھر اگر انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کی جائے یا اسٹریٹجک ایشوز کی بات کی جائے تو obviously وہاں تو پھر خان صاحب کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، جو نیب یا پروسیکیوشن نہیں جو وزیر اعظم چلا سکتا کر سکتا ہے۔ تو ٹیکنوکریٹس بھی وہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، نہ تو یہ کوئی حل ہے اور نہ اس سے ملک آگے، ملک ایک ہی طرح سے آگے چلے گا، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے کیے ہوئے فیصلوں سے، اور ان فیصلوں کو عوام بھی قبول کرتی ہے، اس لیے کہ سیاسی قیادت کی جڑیں عوام کے اندر ہوتی ہیں۔ کوئی بھی نمائندہ جماعت ہو، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، نون لیگ کی گورنمنٹ رہی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خان صاحب رہے، ابھی دوبارہ کولیشن گورنمنٹ ہے، تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کی عوام کے اندر جو ہے وہ روٹس ہیں، جڑیں ہیں۔ تو ٹیکنوکریٹس کی تو کہیں کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں لوگوں کی خواہش ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ آج ہم جس دور کے اندر جو انفارمیشن کا اور جتنی ایکسیس ہے معلومات تک اور جتنی آگاہی ہے اس کے اندر یہ ممکن ہو سکے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نادر قبول صاحب، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی جو حکومت ہے اس کی ساری ناکامیوں کا ملبہ جو ہے وہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو جب پتہ ہی نہیں تھا تو پھر 3.5-4 سال حکومت پہ کیوں بیٹھے رہے؟ یہ تو ایک اہم سوال ہے کہ آپ وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ جب سب کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے آپ سارے معاملات دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو زندگی ہے، حالانکہ میں تو بہت چھوٹا ہوں، ظاہر سی بات ہے، صرف 90s کے بعد سے ان کی میں نے بیانات اور اسپیشلی 2000 کے بعد جو ان کے بیانات تھے وہ سنے ہیں میں نے، تو ان کی زندگی تو تضاد سے بھری ہوئی ہے۔ اگر ان کے آپ پرانے کلپس دیکھیں، وہ تو یہی کہتے تھے
کہ میں ایک دن اس کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا اگر میں اپنے فیصلے خود نہ لے سکوں. تو وہی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ 3.5 پونے 4 سال آپ پھر کیوں اس کرسی پہ بیٹھے رہے ہیں. آپ پھر اگر آپ نے 150 یا جتنے بھی آپ کے 170 آپ کے ایم این ایز تھے, آپ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے, آپ بہت زیادہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن بن کر اپنا کردار ادا کر سکتے تھے پارلیمان میں. کیوں ایسی کرسی پہ بیٹھے جس کے چاروں جو پیر تھے وہ یا تو ٹوٹے ہوئے تھے یا کمزور تھے. اور باجوہ صاحب کی جو تعریفیں آپ نے کی پچھلے آپ کے جو دور اقتدار میں, وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو اگر اتنے ہی آپ لاچار تھے تو کم از کم ان کی تعریفیں پھر آپ نہیں کرتے, تاکہ بعد میں آپ پھر عوام سے کہہ تو سکتے تھے کہ بھائی میں مجبور تھا. اس وقت جب ہر چیز آپ کے حق میں جا رہی تھی, آپ کو فیڈر ملا ہوا تھا, ڈائپر آپ کے نیپی چینج ہو رہے تھے, تب اسٹیبلشمنٹ اور آپ ایک ہی پیج میں تھے. یہ سارے بھی بیانات آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہیں. اب بڑا آسان ہے کیونکہ آپ کو ہٹایا گیا کرسی سے, جو کہ کرسی آپ کی کبھی تھی ہی نہیں. اور حالانکہ جو ایم این ایز آپ کو جوڑ توڑ کر لا کے دیے گئے تھے وہ بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ میں لا کے دی تھی. آج تو یہ اسٹیبلش ہے, بلکہ عارف الوی صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی ابھی پچھلے 2-3 دن میں سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ, چاہے سینٹ ہو چاہے نیشنل اسمبلی ہو, وہاں پہ چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو, اور بھی مشکل لمحوں میں آپ کے باجوہ صاحب نے اسٹیبلشمنٹ میں آپ کی مدد کی تھی. آپ کو صرف یہی تکلیف ہے کہ آپ کو 10 سال تک کیوں نہیں رہنے دیا. آپ کو شاید اس طرح کی کوئی خوش فہمی تھی کہ 10 کیا بلکہ آپ تاحیات آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ قبضہ لے کے ایک سویلین ڈکٹیٹر کی طرح بیٹھیں گے اور پنجاب کو آپ لوٹتے رہیں گے, کے پی کے کو آپ لوٹتے رہیں گے, کوئی آپ سے سوال جواب نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی دیکھیں ابھی, بلکہ فارچونیٹلی میں کہوں گا کہ ابھی 2023 آ گئی ہے, عوام جو ہے بہت زیادہ باشعور ہو گئی ہے, سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا ہے. کوئی بھی بولی بھی, کہتے ہیں نا بندوق سے نکلی ہوئی گولی اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات, اب وہ واپس نہیں ہو سکتی. ابھی عوام خود انشاءاللہ فیصلہ کرے گی. الیکشن آپ آنے تو دے. اصل میں عمران خان صاحب ڈر رہے ہیں الیکشن سے, اگر وہ الیکشن ٹائم پہ ہوگی, کیونکہ تب تک انشاءاللہ یہ جو حکومت ہے یہ مزید معاشی استحکام لے کر آ جائے گی, سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس کو اوور کم کر لے گی. تو پھر عوام کے پاس بہتر ایک چانس ہوگا فیصلہ کرنے میں کہ عمران خان نے کیا کیا اور تمام باقی پولیٹیکل جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا. اس وجہ سے آپ عوام کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ یہ امپریشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور فوری الیکشنز کرانے چاہیے, تاکہ عوام کے جو ایموشنز ہیں اس کے ساتھ آپ کھیل سکیں اپنی جھوٹی باتوں سے. اور عمران خان صاحب اس چیز سے بھی ڈر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کی مزید آڈیو لیکس بھی آنے والی ہے, بلکہ ویڈیوز بھی ان کی آنے والی ہے. اس کے بعد تو عمران خان صاحب پبلک کو فیس بھی نہیں کر سکیں گے. اگر اس وقت پھر وہ پبلک میں جائیں گے تب تو ان کو صرف انڈے اور ٹماٹر پڑنے والے ہیں. اسی لیے وہ ڈرے ہوئے ہیں, اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز فوری کیے جائے. پر پاکستان کے ڈیموکریسی کے لیے, جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, بہت زیادہ ضروری ہے کہ الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہو اور یہ 3rd کنزیکٹیو پارلیمنٹ کا ٹرم ہو جو کہ اپنے ٹائم سے ختم ہو. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ مزید 8 مہینے میں یہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ چکی ہیں, یہ پاکستان کی سیکیورٹی چیلنجز کو بھی اوور کم کر لے گی اور اکنامک سچویشن کو بھی بہتر کر لے گی. پھر انشاءاللہ پاکستان الیکشنز پہ جا سکتا ہے. اس وقت پاکستان سٹیبل ہی نہیں ہے. الیکشنز آئی ڈونٹ تھنک ہو سکتے ہیں. ابھی بلدیاتی الیکشنز بھی کافی دفعہ پوسٹ پون ہوئے ہیں فلڈس کی وجہ سے. ابھی بھی میں آپ کو کنفرم بتا سکتا ہوں کہ بلوچستان کے کافی سارے ڈسٹرکٹس ہیں, اپر سندھ کے کچھ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ لوگ ابھی بھی درختوں کے نیچے رہنے پہ مجبور ہیں سردی میں, تکلیف میں. ان کے لیے ایڈ ابھی بھی باہر سے آ رہی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایڈ پہنچایا جائے. تو ایسے حالات میں سیلاب کی وجہ سے ظاہر ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سیلاب کی وجہ سے جو ہے متاثرین ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ان کی بڑی مدد ہونی ہے. لیکن سید محمد علی صاحب, اب عمران خان صاحب کی اگر آپ حکومت دیکھیں, پنجاب کے اندر حکومت ہے, خیبر پختونخوا ہے, آزاد جموں کشمیر میں ہے, گلگت بلتستان میں ہے, اتنے زیادہ پاکستان کے حصے پر حکومت کر رہے ہیں. ان کو ایک ذمہ دار لیڈر کی حیثیت سے ان حکومتوں کو بھی گائیڈ کرنا چاہیے. یہ جو ایک صورتحال جو قومی سلامتی کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوئی کہ ایک بڑی ایک نازک صورتحال ہے اور خطرناک صورتحال ہے, پے در پے واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بڑے واقعات ہوئے, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت بڑی خاموش نظر آ رہی ہے. یعنی وہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ پوری سیاسی قیادت کو اور سیاسی رہنماؤں کو اور عوام کو آپ کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر آپریشنز ہوئے,
اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومت رہی، خیبر پختونخوا میں پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، آپریشنز ہوئے، یہ تمام کی تمام سیاسی قوتیں اپنی افواج کے ساتھ، اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی رہیں، لیکن کچھ واقعات ہوئے، خیبر پختونخوا کی حکومت بڑی خاموش ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کو ایک ذمہ دار حیثیت، لیڈر کی حیثیت سے کردار ادا کرنا چاہیے. میں آپ کے سامنے آپ کے توسط سے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی رکھتا ہوں. دیکھیں یہ جو 2022 کا سال ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ تقریباً ٹی ٹی پی کے پی کے اندر 925 حملے ہوئے ہیں. 31 حملے آئی ایس کے پی یا داعش کے ہوئے ہیں، اور اس میں 200 سے زائد سیکیورٹی فورسز اور پولیس اہلکار لخمِ اجل بنے ہیں، اور 200 سے زائد سویلینز جو ہے وہ اپنے کے حقیقی سے جا ملے ہیں. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو سیکیورٹی کی جو اس وقت سچویشن ہے، جو ٹیررزم اس وقت جس میں اضافہ ہوا ہے، اس کا ایپی سینٹر تو کے پی کے ہے. تو آپ دیکھیں کہ کے پی کے کا وزیر داخلہ کون ہے، آپ کبھی نام بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، ان کا کبھی آپ نے بیان بھی نہیں سنا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر جن علاقوں کو جو قبائلی علاقوں کو آپ نے ضم کیا ہے، وہاں سیکیورٹی کا کیا سسٹم ہوگا؟ وہاں پہ ابھی جو پولیس اسٹیشنز پہ حملے ہو رہے ہیں، کیا وہاں کے وزیر اعلیٰ نے یا جو دوسرے ارباب اختیار ہیں انہوں نے ان جگہوں کا وزٹ کیا ہے، وہاں کی سچویشن کو دیکھا ہے؟ بلکہ یہ آپ دیکھیں، ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی کوشش یہ رہی، بلکہ بیانیہ پی ٹی آئی کا یہ رہا ہے جو کہ سموٹ سمپیتھیٹک ٹورڈز ٹی ٹی پی رہا ہے، اور دے ور پرو ٹاکس. میں آپ کو ایز اے ایکسپرٹ آف کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ اسٹریٹجی کے طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ 100 سال کی ہسٹری پڑھیں کاؤنٹر ٹیررزم کی، دنیا کی کسی بھی تحریک کی، ٹھیک ہے، چاہے وہ تامل ٹائیگرز کی ہو، چاہے وہ ناردن آئلینڈ کی ہو، چاہے وہ مکتی باہنی کی ہو، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، یا داعش کی ہو. جب بھی آپ اوورٹلی پبلکلی ایک ریاست ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے اور امن کی کوشش کرتی ہے، تو اس کو وہ یوز کرتی ہے ٹائم بائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مزید منظم کرنے کے لیے، اپنی لیجیٹیمیسی اور پولیٹیکل سپیس کو بڑھانے کے لیے، اور ریاست کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو دینے کے لیے. آپ دیکھیں جو ان کی ڈیمانڈز بھی ہیں دہشت گردوں کی، وہ کیا ہیں؟ وہ انکریمنٹلی بتدریج آپ کی سوورنٹی کو ریڈیوس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اپنی عدالتیں بنا لیں، تو ہم اپنا یہ کر لیں، تو ہم ہتھیار کیری کر لیں، تو گریجولی اور انکریمنٹلی آپ کی سوورنٹی کو ریڈیوس اور ایروڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو اسٹیٹ کبھی بھی گین نہیں کرتی. تو اگر ایک پارٹی جو ہے وہ اس سے سمپیتھیٹک ہے اور اپنے شاید سیاسی مفادات کی وجہ سے، شارٹ ٹرم سیاسی مفادات کی وجہ سے، قومی سلامتی کے جو کنسرنز ہیں، جو کمپلشنز ہیں، ان کو اگنور کر رہی ہے یا اوور لک کر رہی ہے. اور پھر اب پچھلے سال کے میں نے آپ کے سامنے پورے اعداد و شمار رکھے کہ 900 سے زیادہ حملے ہو رہے ہیں اور آپ کے علاقے میں ہو رہے ہیں. تو آپ کی وہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس میں سیاست کو چھوڑ کے اسلام آباد کو فتح کرنے کے بجائے اپنے جو آلریڈی آپ کی دار اختیار میں جو صوبہ ہے اس میں سیکیورٹی کے نظام کو بہتر بنائیں. آپ فوج کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر رہے ہیں. آپ سیکیورٹی جو سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی جو نیڈز ہیں، ان کی ٹیکنیکل نیڈز ہیں، ان کی فائنینشیل نیڈز ہیں، ان کی ایموشنل نیڈز ہیں، ان کی سائیکولوجیکل نیڈز ہیں، اس کو بھی آپ بالائے طاق رکھ رہے ہیں. جو سپاہی اور پولیس کے افسران ہمارے قربانیاں دے رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ کبھی اس کی عیادت کے لیے گیا ہو؟ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو فوجی جوان ابھی شہید ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے کمانڈوز نے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں. تو ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے وزیر اعلیٰ جو ہے ان کی عیادت کے لیے چلے جاتے. ٹھیک ہے. اور آپ کی توقع یہ ہے کہ جی بس آرمی چیف ہماری مرضی کا ہونا چاہیے، لیکن جو لوگ ایکچولی قربانیاں دے رہے ہیں اس کو آپ ریکوگنائز نہیں کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں. ان کی جو نیڈز ہیں، آپ دیکھیں یہ اگر جنگ ہم نے لڑنی ہے ڈیسائسولی،
ہم نے اپنے جو گینز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، انشور کرنا ہے اور دہشت گردی کا مکمل اور جامع انداز میں خاتمہ کرنا ہے، تو آپ کو سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، گڈ گورننس، ان سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ یہ انوائرمنٹ جو ہے، جب تک سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیس، سیاسی حلقے، ہمارے سیاسی قائدان مل کے نہیں وہ شیپ کریں گے تو اس اس وقت کے نہیں ہوگا۔ بغیر صرف فوج تنہا جو ہے ٹھیک، وہ نتائج حاصل نہیں کر نہیں کر سکتی سکے گی۔ جس کی قوم ٹھیک کو ہے چوہے صاحب، توقع ہم نے دیکھا تھا کہ اتفاق رائے ہوا، سانحہ اے پی ایس جب ہوا تو گورنر ہاؤس پشاور میں تمام سیاسی قیادت بیٹھی، اس میں تمام سیاسی جماعتیں تھیں، اس میں عمران خان صاحب بھی تھے، تحریک انصاف بھی تھی، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ یہ بدقسمت واقعہ ہوا، لیکن ایک اتفاق رائے پیدا کیا گیا، پوری کی پوری سیاسی جماعتیں سب کھڑی تھیں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی جس طرح سے خیبر پختونخوا حکومت یا تحریک انصاف کر رہی ہے؟ یقیناً جاوید صاحب مشکل صورتحال ہے، اور ہم اس مشکل صورتحال سے دو چار ہیں، اور یہ جب موصوف جن کا ذکر خیر ہو رہا ہے عمران خان صاحب حکمران تھے تب بھی یہی بدقسمتی سے ان کا رویہ تھا، اور اب اپوزیشن میں ہیں تو بھی میں تو بطور طالب علم سیاسیات کے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب نہ سیاسی کارکن ہیں نہ سیاسی لیڈر ہیں۔ وہ ایک مطلب کیا آپ اسے کہہ لیں کہ وہ جو کرکٹ کا کریز تھا اور ایک ان کی وہ لوگ ان کے سحر میں مبتلا ہیں۔ پولیٹیشین کیا ہوتا ہے؟ پولیٹیشین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ فہم و فراست سے، تدبر سے، اپنی سوچ سے، اپنی پولیٹیکل ول سے جو اس کے معاشرے کو درپیش چیلنجز ہوتے ہیں ان کا حل ڈھونڈتا ہے۔ اب تدبر جہاں آئے گا، فہم و فراست آئے گی، تو اس میں اگر آپ شرعی طور پہ دیکھیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہر معاملے میں مشاورت کرنے کا، یا آپ مروجہ جو سوشل سائنسز کے قوانین ہیں ان کو آپ لے لیں، ان اصولوں کو لے لیں، یا وہ جس شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں وہ کیا ہیں، اسے ہم کولیکٹیو وزڈم، اجتماعی دانش کہتے ہیں۔ اچھا، اجتماعی دانش کیا ہے؟ اجتماعی دانش یہ ہے کہ آپ کی قومی اسمبلی کے اندر بلوچستان سے بلوچ بھی موجود ہیں، پختون بھی موجود ہیں، وہاں سے مذہبی نمائندگی جو مکتبہ فکر کرتا ہے وہ بھی موجود ہیں، آپ اسی طرح کے پی کے کی سارے پاکستان کی نمائندگی ہے، اور آپ اس کو استعمال کر کے جب سب مل بیٹھیں گے، سب اونرشپ لیں گے تو پھر ہوگا۔ اب عمران خان صاحب نہیں کرنا چاہ رہے تو کیسے ان کو قائل کیا جائے؟ بات یہ ہے عمران خان صاحب اکیلے نہیں کرنا چاہ رہے، جبکہ میری اپنی جو ہے وہ اطلاعات کہہ لیں، یا میں جس کا شاہد ہوں، گواہ ہوں، کہ بہت سارے ان کی سینئر لیڈرشپ جو ہے سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی وہ بیٹھنا چاہتی ہے اسمبلی کے اندر بھی اور پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بھی، کیونکہ جب تک بیٹھیں گے نہیں تب تک یہ مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ اور یہ بالکل بجا کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، معیشت کی بحالی کی بات ہو، یا آپ نے ملک کا جو انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہے اس کی بات ہو، تو ہمارے پاس مثالیں ہیں۔ میاں نواز شریف نے ماضی قریب میں یہ کر کے دکھایا۔ کیسے کر کے دکھایا؟ کراچی آپریشن، وزیر داخلہ جو نثار علی خان تھے، تو پرائم منسٹر تشریف لے جاتے کراچی، بیٹھتے تھے، ایم کیو ایم کو بھی بٹھاتے تھے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی دعوت دیتے تھے، ساتھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے ان کو بھی دعوت دیتے تھے، اور پھر اسی طرح جن فورسز نے وہاں سندھ پولیس ہو، رینجرز ہوں، ان سب کو بٹھا کے اور پھر لاہے عمل دیتے تھے۔ ہاں، ایک چیز اس میں تھی کہ نواز شریف نے پولیٹیکل اونرشپ لی کہ میں کراچی میں آپریشن کرنے جا رہا ہوں اور میں کروں گا۔ میاں نواز شریف نے یہ اونرشپ لی کہ میں بلوچستان میں اپنی اکثریت ہوتے ہوئے بھی میں چاہوں گا کہ بلوچ رہنماؤں کو ساتھ شامل کیا جائے اقتدار میں، اور ڈاکٹر مالک بنے وزیر اعلیٰ۔ میاں نواز شریف نے یہ ہوتے ہوئے گنجائش کہ کے پی کے اندر اتحادی حکومت بن جائے، لیکن کیونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی تھی تو ان کو دعوت دی کہ آئیے آپ کیونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں، آپ حکومت بنائیں۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوا؟ آپ اگر احسن اقبال صاحب کا جو ویژن 2025 تھا اس کو ذرا اٹھا کے دیکھیں، آپ جناح کنونشن سینٹر کی وہ تصویر لے کے آئیں کہ پرائم منسٹر از دیئر،
اور वज़ीर आला साथ खड़े हैं, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म खड़े हैं, GB के वज़ीर आला खड़े हैं, और मैसेज क्या जा रहा है कि जी ये है पाकिस्तान और ये पाकिस्तान फैसला कर रहा है। आप सी पैक की बात कर लें, सी पैक के ऊपर क्या हुआ, बहुत सारे इतराज़ात थे, मशरकी रूट के, मगरबी रूट के, इंडस्ट्रियल स्टेट्स कहाँ कहाँ बननी है, कहाँ कहाँ से रास्ते गुजर रहे हैं, तो सबको लेके बैठे, और बैठे जो पार्लिमानी रहनुमा थे कौमी असम्बली और सेनेट में, उन सबको, और बैठ के फैसला किया यमन फौज भेजनी है। सऊदी अरब कह रहा है भेजनी है नहीं भेजनी, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने अगेन इज्तिमाई सोच को अपनाते हुए पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाया, और पार्लिमान ने फैसला किया, हाथ मजबूत किए नवाज शरीफ के, कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर ना किसी फैसले का बार आए, ये है कि ये पाकिस्तानी कौम ने फैसला किया है। और सी पैक के रूट्स हों, यमन फौज का मामला हो, ठीक। दहशत गर्दी से निपटना हो, एनर्जी क्राइसिस से निपटना हो, ये 13 से 18 तभी मुमकिन हुआ। तो ठीक। आज भी इमरान खान साहब आगे आएंगे, बैठेंगे, तब मामलात आगे बढ़ेंगे। ठीक है नादिर गबोल साहब, ये जो साल है यानी साल 2023, ये 1973 के आइन की गोल्डन जुबली का भी साल है। हमने देखा पाकिस्तान के अंदर आइन को रोंदा गया। आपको लगता है कि तमाम सियासी जमातें इस आइन की हिफाजत के लिए, 1973 के आइन की हिफाजत के लिए यकजा होंगी और दोबारा से कभी भी पाकिस्तान के अंदर उस तरह से ताले आजमाई नहीं होगी जैसे कि होती रही है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप खुद नौजवान हैं, और आज का जो नौजवान है वो आइन के हवाले से, हमें यहाँ पे तो आइन की तारीफ़ ही बदल दी गई है। ज़ाहिर है इमरान खान के फॉलोअर्स और तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स और जो यूथ है वो कुछ और तरह से आइन को देखते हैं। इस आइन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं और एक बड़ा इत्तिफाक राय हुआ था जिसके नतीजे में 1973 का आइन बना था। जी बिल्कुल, और स्पेशली पीपल्स पार्टी बहुत प्राउड फील करती है, बहुत फख्र करती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भुट्टो साहब ने ही ये आइन दिया। उस वक्त जब आधा पाकिस्तान हमसे छीन लिया गया था, तो उसके बाद ये आइन ही पाक की भी अलामत के लिए भी एक बहुत अच्छा एक और बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुके हैं इस आइन में। अगर यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब थे जिन्होंने इसी आइन के तहत पार्लियामेंट को दोबारा से नया प्रेसिडेंशियल पावर्स को किया, और अनफॉर्चुनेटली जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे काबिज थे तो वो कोशिश कर रहे थे कि आइन को दोबारा चेंज किया जाए और एक वन मैन रूल, वन मैन सिस्टम लाया जाए, ताकि आवाम के जो नुमाइंदे हैं, जो MNAs, जो MPs होते हैं, उनके पावर्स को कर्टेल किया जाए, पार्लियामान के पावर्स को दोबारा कर्टेल किया जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम जो आज के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मासिवाय PTI के, स्पेशली PMLN और दीगर जो हमारे इत्तेहादी हैं, उन्होंने इस आइन को बचाने में एक बहुत बड़ा किरदार किया है, अदा किया है। अगर वो उस वक्त एक साथ इकट्ठे नहीं होते तो इमरान खान साहब का तो प्लान यही था कि वो शायद प्रेसिडेंशियल सिस्टम दोबारा से ले आते, वन मैन सिस्टम ले आते, ताकि डिक्टेटरशिप, तरह की सिविलियन डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में होती। तो आज के जो नौजवान हैं उनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जो अलामत है वो आइन ही है। पाकिस्तान को जिस चीज़ ने अगर जोड़ के रखा हुआ है वो आइन, वो 1973 का आइन है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर गबोल साहब, चौधरी जाफ़र इकबाल साहब और सैयद मोहम्मद अली साहब, आप इस गुफ्तगू के साथ शामिल रहे। ज़ाहिर है कि ये नया साल है, अवाम जो है वो हुकूमत की तरफ देख रही है कि जो चैलेंजेस हैं, जो महंगाई का चैलेंज है, जो मईशत को दरपेश चैलेंजेस हैं, जो अमन व अमान के हवाले से चैलेंजेस हैं, वो तवक्को रखते हैं, वो अपनी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि वो इन तमाम मामलात पर काबू पा लेंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।